هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 20، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کے بارے میں۔ اچھا، اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً ایک ویڈیو ہم لوگ بنا چکے ہیں، اور جو ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کے بارے میں، اور وہ ہیں لم، لما، لام امر اور لائے نہی اور ان شرطیہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب لم بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لم بھی نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، لما بھی جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور دونوں ہی جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور دونوں ہی جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جازمہ ہے نا۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لم اور لما کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم لوگ لم اور لما دونوں استعمال ہوتے ہیں، دونوں نہیں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں جزم دیتے ہیں، تو لہٰذا کسی نہ کسی اعتبار سے ان دونوں میں فرق تو پایا جاتا ہے۔ تو کتنے اعتبار سے پایا جاتا ہے؟ 4 اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک ایک کر کے آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلا تو لم اور لما میں پہلا فرق یہ ہے، دیکھیں اس کو ذہن میں یہ رکھیں کہ کچھ ماضی ہوتا ہے قریب، ہے نا۔ مطلب یہ کہ مطلب مثال کے طور پر میں کہوں ابھی مطلب 10 دن پہلے یا 5 دن پہلے، تو یہ تو بہت قریب ہو گیا۔ اچھا 2 دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، ماضی تو ماضی ہوتا ہے نا، مطلب کام ہو گیا تو بس وہ ماضی کے اندر چلا گیا۔ اب وہ ماضی کچھ قریب ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ماضی جو ہے وہ بعید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب جو ماضی بعید مطلب وہ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ مطلقاً ماضی کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بغیر کسی قید کے، تو یہاں پر یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، 2 دن پہلے کی بات نہیں کہہ سکتے، 3 دن کی پہلے کی بات بھی نہیں، مطلب بس یہ ماضی میں کام ہوا ہے، چاہے 1 گھنٹہ پہلے ہوا ہو، چاہے 1 منٹ پہلے ہوا ہو، چاہے 20 سال پہلے ہوا ہو، چاہے 50 سال پہلے ہوا ہو، چاہے 20 صدیاں پہلے ہوا ہو، مطلب جتنا بھی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، تو اس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مطلقاً ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب کسی کوئی قید لگا دی جائے قریب کی، یا پھر کوئی قید لگا دی جائے بعید کی، دور کی، تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کیا ہے، اس کے اندر استمرار جو ہے نا وہ پایا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ کبھی قریب کی بات بھی ہو سکتی ہے، بعید کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہ یاد رکھیے گا کہ لم جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ کام کیا کرتا ہے؟ عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ جزم دیتا ہے فعل مضارع کو، فعل مضارع کے آخر کو جو ہے وہ ضمہ اعرابی والے جو 5 جو صیغے ہوتے ہیں ان کو یہ کیا کرتا ہے؟ ان کو یہ جزم دے دیتا ہے۔ اچھا اب لم اور لما کے فرق کے معاملے میں اگر ہم لوگ پہلی بات پڑھیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ لم جو ہے نا وہ زمانہ ماضی میں، زمانہ ماضی پورا کا پورا، نہ قریب نہ بعید، بس اوور آل پورا کا پورا زمانہ ماضی مطلقاً، زمانہ ماضی میں مطلقاً نفی کے لیے لایا جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یعنی اس نفی میں استمرار ہو یا نہ ہو، ہے نا، قریب کی بات ہو، دور کی بات ہو، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، بس یہ کہ بس اسے زمانہ پورا کا پورا زمانہ ماضی کی نفی کے لیے اسے لایا جاتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور خاص بات اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ پورے زمانے ماضی پر، مطلب آیا تو نفی کے لیے نا، کسی فعل کے انکار کے لیے لایا گیا کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے کھانا نہیں کھایا، اس نے کرکٹ نہیں کھیلا، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ کبھی کرکٹ ہی نہیں کھیلا اس نے، تو یہ تو پورا کا پورا جو ہے وہ ماضی کی اس طرح سے جو ہے وہ نفی ہو جائے گی۔ بس بھئی اب جو ہے زمانہ متکلم، مطلب میں کلام کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا بھائی اب زمانہ متکلم سے لے کر پورا کا پورا پچھلا جتنا بھی زمانہ ہے، تو اس میں اس کام کی ماضی کی اوور آل ماضی کی جو ہے وہ نفی ہو گئی ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہاں پر ایک خاص بات یہ اور یاد رکھ لیں اس کے حوالے سے کہ لم جو ہے پورے زمانہ ماضی،
میں انکار فعل پر وجوبی طور پر نہیں بلکہ فقط جو ہے وہ جوازی طور پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے نا، وجوبی نہیں دلالت کرتا بلکہ انکار فعل پر، یعنی یہ کہ بس یہ ہے کہ انکار فعل پر وجوبی نہیں جوازی طور پر، مطلب کیا، وجوبی تو واجب ہونا ضروری لازمی، اور جوازی مطلب جائز ہونا، ٹھیک ہے۔ تو المختصر یہ کہ اب یہ مثال میں آپ کو دوں گا نا، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ یہ کہنا چنانچہ یہ کہنا درست ہے، لم افعل کا مطلب افعلو ہوتا ہے نا، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جب لم افعل آ گیا تو لم افعل کا معنی کیا ہو گیا، میں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ماضی کے معنی میں بھی کر دیتا ہے نا، ماضی میں لے جاتا ہے اس کو فعل مضارع کو، لم جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو کے فعل مضارع کو ماضی پر بھی لے جاتا ہے، اور جو ہے وہ جزم بھی دے دیتا ہے، اور جو ہے نا پورے کے پورے زمانہ ماضی کی جو ہے نا وہ نفی بھی کر دیتا ہے۔ تو لم افعل کا معنی کیا ہوگا، میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لم اور ثم کا معنی پھر، اور فعلتو کا معنی ہوگا میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا۔ تو کیا کہ چنانچہ یہ کہنا یہ پورے زمانہ ماضی میں انکار فعل پر وجوبی طور پر نہیں فقط جوازی طور پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے، لم افعل میں نے نہیں کیا، ثم فعلتو پھر میں نے کر لیا، تو یہ کہنا درست ہوگا۔ مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہنا ہی ہے، آپ کو یہ کہنا ہی پڑے گا، اور اگر لم کے ذریعے سے جو ہے وہ اگر کسی چیز کی نفی ہو گئی ہے تو بس اب تو آپ کہیں بھائی، کسی بھی طرح سے کہیں کہ آپ نے پہلے نہیں کیا اب کیا، اگر نہیں کیا تو پھر نہیں کہنا آپ، ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ مطلب اگر آپ جو ہے وہ انکار فعل پر وجوبی نہیں جوازی طور پر اگر دلالت کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ پہلے میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن پھر میں نے یہ کام کر لیا، تو یہ بات اس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، لما کیا ہے، لما جو ہے وہ پورے زمانہ ماضی میں کسی کام کے انکار پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ میں نے کہا تھا وہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زمانہ ماضی میں انکار فعل پر جو ہے وہ وجوبی نہیں جوازی طور پہ دلالت کرتا ہے، اور وہ بھی مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، لیکن جبکہ لما جو ہے وہ پورے زمانہ ماضی میں کسی کام کے انکار پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی کہے کہ لما افعل ھذا، کیا نہیں کیا میں نے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ تکلم سے قبل پورے زمانے میں یہ کام نہیں کیا گیا۔ چنانچہ لما افعل ثم فعلتو یہ کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ کوئی اس طرح سے کہہ دے کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کیا تھا پھر کر لیا، تو اس طرح سے کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا لما کے ذریعے سے۔ تو ایک تو فرق یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں ابھی بھی تھوڑا سا مجھے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ ابہام ہی رہتا ہے، کنفیوژن ہی رہتی ہے۔ اس کے متعلق میں مزید جو ہے وہ ابھی کافی سارے لوگوں سے مشورہ کرنے کا میرا ارادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ عام روشنی ڈالیں، لیکن ابھی جس طرح سے لکھا ہوا کتاب میں اتنا کوئی آپ سمجھ لیں اس کو۔ ہاں، اگلے والے جو فرق ہیں وہ آپ کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لم اور لما میں فرق نمبر 2، یعنی دوسرا فرق کیا ہے لم اور لما میں، کہ لم کے ساتھ جس چیز کی نفی کی جائے اس کے حصول کی توقع نہیں ہوتی۔ لم کے ساتھ جس چیز کی نفی کی جائے اب وہ توقع نہیں ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہاں، جبکہ لما میں جو ہے وہ اس کا برعکس ہے۔ چنانچہ جب کہا جائے لما اسافرو تو سفر متکلم متوقع ہوتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ تو اب پڑھتے ہیں تیسرا فرق کیا ہے کہ لم اور لما میں تیسرا فرق یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں حروف شرط، ٹھیک ہے۔ تو حروف شرط جیسے ان بھی جو ہے نا وہ بھی حرف شرط ہے۔ تو اب لم حروف شرط کے بعد جو ہے وہ آ سکتا ہے، جیسے ان ہے نا، اب ان کے بعد لم بھی آ جائے تو آ سکتا ہے، ان بھی جبکہ جازمہ ہی ہے، لیکن ان شرط کے لیے آ رہا ہے اور لم جو ہے وہ نفی کے لیے آ رہا ہے۔ تو حروف شرط کے ساتھ لم آ سکتا ہے، لم کو لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے ساتھ یا حروف شرط کے ساتھ جو ہے وہ لما
کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پہ دیکھیں ان جو ہے وہ ہے حرف شرط, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے لم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, تو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ ہاں بالکل آ سکتا ہے. حرف شرط کے بعد لم جو ہے وہ آ سکتا ہے. ان لم تجتہد تندم, اگر تو نے محنت نہیں کی تو نادم ہوگا, لایا جا سکتا ہے. ہاں جبکہ لما جو ہے وہ نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی کہ لم تو آ سکتا ہے لیکن لما جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اچھا, ایک چوتھا اور آخری فرق. اچھا, جو لم ہے نا, لم جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجزوم, ٹھیک ہے, کیونکہ لم نے اس کو جزم دے دیا نا. تو اب لم جس کے اوپر داخل ہوا اور لم نے جس کو جزم دیا, تو لم کا جو مجزوم ہے, یعنی لم نے جس کے اوپر داخل ہو کر لم نے جزم دیا ہے, اس کے مجزوم کا حذف جائز نہیں ہے. اب آپ اگر لم جس کے اوپر داخل ہوا ہے, اب آپ اس لفظ کو آپ جو ہے وہ لفظ کو حذف نہیں کر سکتے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کر بھی لیتے ہیں, تو کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ, جبکہ لما کی صورت میں جو ہے وہ حذف کیا جا سکتا ہے. اس کی یہ مثال ہے, جیسے میں کہوں قاربت المدینہ ولما ادخلھا, دیکھیں لما ادخلھا, یہ یہاں پہ ولما کے آگے ادخلھا جو ہے نا یہ ہٹا دیا. تو لما کا جو مجزوم ہے اور لما کا جو مدخول ہے, لما جہاں پر داخل ہوا ہے اور لما نے جس کو جزم دیا ہے وہ ہے ادخلھا. تو یہاں پر یہ مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ادخلھا, ادخل کو آپ یہاں سے اگر لما داخل ہو تو حذف کر سکتے ہیں, لیکن اگر یوں کہا جائے قاربت المدینہ ولما, ٹھیک ہے, ولم قاربت المدینہ ولم, تو اس طرح سے یہ کہنا جو ہے ممنوع ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.